بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کریں گے جس میں ہم دکھائیں گے کہ بریلوی دوسروں پر جو ہے وہ توہین اور گستاخی کے الزامات لگاتے ہیں، لیکن جب وہی کام ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اپنے اکابر نے بھی کیا ہے تو کس طرح اس کی تعویلیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہی جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ یہ ایک مولوی ہیں بریلویوں کے جو اپنے آپ کو مفتی بھی کہتے ہیں، مبشر حسین صاحب، تو انہوں نے یہ کمنٹ کیا: نیازی سے بڑا ذلیل اور کمینہ اس دنیا میں کوئی نہیں، ذلیل انسان تیری ذلت دنیا دیکھے گی۔ اس لیے کہ اس نے شاید صحابہ کے لیے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذلیل کا لفظ معاذ اللہ استغفر اللہ استعمال کیا ہے، تو اس پر یہ آپس میں ختم نبوت کے مجاہد ایک دوسرے کو ذلیل کہیں، جو مرضی کہیں۔ تو اگر ان کا امام احمد رضا خان بریلوی یہی الفاظ ذلیل اور ذلت کے معاذ اللہ استغفر اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کرے تو پھر چاہیے کہ یہ مبشر حسین صاحب اس کو بھی دنیا کا سب سے بڑا ذلیل اور کمینہ انسان کہیں، جس طرح یہ اس کو کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب بات گھر پہ آتی ہے تو طویلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے نیچے خاکسار نے تھوڑی دیر پہلے بس یہ کمنٹ کیا ہے، کوئی زیادہ اس کی تفصیل بیان نہیں کی، تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ ایک احمد رضا خان بریلوی صاحب کا شعر ہے: عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس سے مراد اس کی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو معاذ اللہ وہ اس لفظ کے مطابق تھے اور اس کے بعد ان کو عزت ملی اور ان پہ لاکھوں سلام ہو۔ تو میں نے اتنا ہی لکھا ہے کہ یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لفظ میں آپ کو اور بڑا کر کے دکھا دوں کہ اس نے پورا شعر بھی خود ہی لکھ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ کانے نو اپنی کانوں سج جاندی ہے، تو یہ چونکہ کانے ہیں، ان کو اپنی کانوں سج گئی اور انہوں نے وہ پورا شعر لگایا۔ وہ شعر اس طرح ہے: کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ با کے اوپر زبر انہوں نے ڈالی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف مولوی مختلف بہانے کرتے ہیں اور اس کی مختلف دورز کار طویلیں کرتے ہیں، وہ ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہ ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں اور ہر مولوی دوسری طویل کرتا ہے۔ اگر حقیقت میں اس کا مطلب کچھ ہے تو ظاہری بات ہے سب کو وہی بتانا چاہیے، لیکن ایک مولوی کچھ بات کرے گا، دوسرا مولوی اس کو جھوٹا ثابت کر کے کوئی نئی بات کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب دو نمبر ہے اور حقیقت میں اس نے یہ گستاخی اور توہین کی ہے، اور خود مبشر حسین بریلوی صاحب کے اپنے فتوے کے مطابق یہ جو ہے ان کا امام احمد رضا خان بریلوی وہ انتہائی ذلیل اور کمینہ ہے، اور دنیا میں اس سے بڑا کمینہ کوئی نہیں۔ تو جب انہوں نے یہ کمنٹ کیا تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد انہوں نے اس کا اپنی طرف سے جواب بھی مجھے دیا نا، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ٹھیک ہے، یہ وہ جواب میرا کمنٹ لگا کے جواب دے رہے ہیں۔ تو اس کا پھر جواب خاکسار نے لگایا کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ ان کے اپنے مولوی کی ویڈیو ہے، میں ابھی آپ کو سناتا ہوں۔ وہ ابھی ہم اس کو سٹاپ کر لیتے ہیں، بہرحال یہ سٹاپ کر لوں گا میں پیچھے۔ لکھا ہے جی: مبشر حسین صاحب نے اپنے بریلویوں کے بڑے مولوی کو بھی جھوٹا ثابت کر دیا، اور وہ بہانہ بنا رہا ہے کہ یہ بات نہیں بودھ ہے، با کے اوپر پیش ہے، لیکن مبشر حسین صاحب نے جو طویل کرنی تھی اس کے لیے با کے اوپر زبر بعد لکھا ہے، یعنی با پر زبر ہے، پیش نہیں۔ دیکھیں بریلوی اپنے گستاخ اور توہین کرنے والے امام کو بچانے کے لیے کیسی کیسی طویلیں کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں، پہلے کہ یہ دیکھیں یہ طویل کر رہا ہے یہ مولوی، اور یہ بھی اس نے انٹرنیٹ سے بغیر سوچے سمجھے کاپی پیسٹ کیا ہے، وہ بھی خاکسار کو مل گیا تھا۔ بہرحال اس شعر میں کثرت و عزت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قلت سے مراد نور ہدایت ہے۔ اب کون سی دنیا کی ڈکشنری کے اندر قلت سے مراد نور ہدایت ہوتا ہے؟ لکھا ہے جبکہ ذلت سے مراد کفر و ضلالت ہے۔ تو اب کون سی ڈکشنری میں ذلت سے مراد کفر و ضلالت ہے؟ کہ اب جب بات اپنے گلے میں پڑی ہے تو تب ذلت سے مراد کفر و ضلالت ہو گیا ہے اور قلت سے مراد نور ہدایت ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ یہ نئی ڈکشنری گھر سے ایجاد کرنی شروع کر دی ہے جب اپنا امام گستاخ ثابت ہوا ہے۔ اب ہم آپ کو وہ ویڈیو سنواتے ہیں۔ حضرت پیغمبر کی گستاخی جہاں وہ لکھتا ہے
جی آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بریلویوں کے دیوبندیوں کے بہت بڑے مناظر ہیں الیاس گھمن صاحب، وہی اعتراض کر رہے ہیں بریلویوں پر، اور بریلویوں کے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کو وہ گستاخ رسول ثابت کر رہے ہیں وہی شعر پڑھ کر۔ اب اس کے جواب میں ایک اور بریلوی مولوی، یہ اس کی تو کوئی اوقات نہیں مبشر حسین کی، اس کو تو کوئی جانتا نہیں، وہ اس سے بہت بڑا مولوی ہے بریلویوں کا، وہ اس کی اور طویل کر رہا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے وہ اب آپ کو سنواتے ہیں۔ اور یہ مبشر حسین اس کو جھوٹا ثابت کرتا ہے اور وہ اس کو جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو آگے یہ دکھاتے ہیں۔ کثرت بود قلت پہ اکثر درود، عزت بود ذلت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں پر ایک سوال کا جواب سن لیجیے، یہ دیوبندی اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ اب بعد اور بود ایک طرح لکھا جاتا ہے، بعد اور بود، با عین دال، جاگ رہے ہو؟ یہ وہابی اس وقت ان کو ملتا کچھ نہیں تو ادھر ادھر سے لاتے ہیں۔ اب کہتے ہیں امام احمد رضا نے تو یہ بڑی عجیب توہین کر دی، توہین کر دی معاذ اللہ۔ ہم نے کہا کیا توہین کر دی؟ کہنے لگے جناب انہوں نے لکھا کہ کثرت باد قلت پہ اکثر درود، انہوں نے کہا یہ باد نہیں، یہ بعد ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ سن رہے ہیں کہ یہ جو اس سے بڑا مولوی ہے بریلویوں کا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بعد نہیں ہے، یہ بود ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی ہم نے آپ کو مبشر حسین کی پوسٹ دکھائی ہے، اس کا جواب دکھایا ہے، جس کے اندر وہ اس کو بعد ہی لکھ رہا ہے۔ یہ خود ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بے زبر عین دال ہے، یعنی کہ اس نے اس کو بعد لکھا ہے، اور چونکہ اس مولوی نے طویل ہی اور کرنی ہے کوئی، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بعد نہیں ہے، یہ بود ہے، بے کے اوپر پیش ہے۔ اب اگر یہ سچا ہے تو مبشر حسین جھوٹا ہے کیونکہ بے کے اوپر زبر ڈال رہا ہے، اور اگر یہ سچا ہے تو پھر اس سے بڑا جو مولوی ہے بریلویوں کا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو چونکہ دونوں الگ الگ تعویل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اصل حقیقت یہ ہے کہ دونوں ہی جھوٹے ہیں۔ اصل میں اس نے گستاخی کی ہے جس کو اب یہ چھپا رہے ہیں، اور وہی کام اگر کوئی دوسرا کر دے، وہی الفاظ اگر دوسرا استعمال کرے، یہ اس کو واجب القتل کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو دنیا کا ذلیل ترین انسان کہتے ہیں، وہی امام ان کا کرے احمد رضا خان بریلوی، تو وہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت بن جاتا ہے اور 14ویں صدی کا مجدد بن جاتا ہے۔ تو یہ دوغلی پالیسی کیوں ہے، اصل سوال ہمارا یہ ہے۔ آگے سنیں جی۔ بات نہیں ہے، بہت کمانا دوری، بہت کمانا ہے، لکھا جائے گا ایک ہی طرح، بولیے لکھا جائے گا ایک ہی طرح، یعنی اعلیٰ فرما رہے کثرت بود قلت پہ اکثر درود۔ حضور اللہ نے آپ کو ایسی کثرت عطا فرمائی جس سے قلت بہت دور ہے، اور اسی کثرت پر لاکھوں درود، اور عزت بود ذلت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کو ایسی عزت دی ہے جس سے پسپائی اور ذلت بہت دور ہے ہی نہیں۔ تو بود پڑھا جائے گا، کیا پڑھا جائے گا؟ اور اگر اس کو بود پڑھیں گے تو یہ نعت ہے، اور بات پڑھیں گے تو یہ منقبت ہے۔ جی ابھی یہ بھی نکتہ اہم ہے، مختصر سی ہم مزید ویڈیو چلائیں گے اور پھر اس کو ختم کریں گے، کہ یہ مولوی جو بریلویوں کا ہے اس کو غور سے پہچانے، یہ کہہ رہا ہے کہ بعد اور بود میں فرق ہے، اور اگر بعد پڑھیں گے تو یہ منقبت ہوگی، اور اگر بود پڑھیں گے تو یہ نعت ہوگی۔ ٹھیک ہے جناب، اس کا مطلب ہے کہ بعد اور بود ایک ہی چیز نہیں ہے، بعد اور ہے، بود اور ہے۔ بود کا مطلب ہوتا ہے دوری، بعد کا مطلب ہوتا ہے زمانے کے لحاظ سے بعد یا افضل، جو بھی آپ کہہ لیں۔ اب یہ آگے اس کے یہ بات کرے گا کہ اگر ہم بعد پڑھیں با کے اوپر زبر کے ساتھ تو اس سے صحابہ کرام مراد ہیں، لیکن یہ جو ہے بریلویوں کا چھوٹا مفتی اور مولوی یہ مبشر حسین یہ کہتا ہے کہ اگر با زبر عین دال ہوگا تو اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بعد سے مراد جو ہے وہ صحابہ کرام ہیں، یہ کہہ رہا ہے بعد سے مراد مشرکین مکہ ہیں، تو صحابہ کو مشرکین مکہ بنا دیا ہے ان دونوں نے مل کر۔ وہ سنیں آگے، پھر میں آپ کو اس کی ویڈیو سناتا ہوں۔ بات پڑھیں گے تو کیا بن جائے گی؟ اس لیے کہ بود کا معنی ہے کہ یا رسول اللہ عزت بود ذلت پہ لاکھوں سلام، یعنی اللہ نے جو آپ پہ عزت دی ہے اس کی ایسی عزت ہے کہ اس کا خلاف تو سامنے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر صحابہ کے لیے پڑھیں گے تو پھر بات پڑھیں گے کہ عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، عزت۔ ہاں یہاں دیکھیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے احمد رضا خان بریلوی نے، تو توہین کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اصل میں وہ ذلت کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں استعمال ہوا، اگر زبر بعد پڑھیں گے تو وہ صحابہ کے لیے ہوگا، معاذ اللہ صحابہ کے لیے ذلت کا لفظ استعمال کرنا اگر شیعہ کریں تو واجب القتل، اور اگر یہ بریلوی اور ان کا امام کرے تو وہ اعلیٰ حضرت بن جاتا ہے اور 14ویں صدی کا مجدد بن جاتا ہے۔
تو یہ کہتا ہے کہ اگر بعد میں با کے اوپر زبر ڈالیں تو وہ صحابہ کے بارے میں ہے، یعنی صحابہ معاذ اللہ استغفر اللہ اس ذلت کے لفظ کے جو ہے وہ اشارہ بن جاتے ہیں۔ تو سنا ہے آپ نے؟ یعنی ظاہر سی بات ہے ایمان نہیں تھا، پسپائی تھی، نور نہیں ہاں تھا، اور پھر کیا ہوا؟ عزت مل گئی کس کے بعد؟ اس ذلت کے بعد، اس رسوائی کے بعد۔ ہاں کہ صحابہ پہلے ذلیل تھے معاذ اللہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد انہیں عزت مل گئی۔ کہ شعر جو ہے اس میں توہین موجود ہے یہ کہتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کی، وہ تو صحابہ کو ذلیل معاذ اللہ استغفر اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جائے تو وہ توہین ہے، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہانہ بنا کر وہاں سے نکال رہا ہے تو اس کے بعد صحابہ کے لیے وہ لفظ استعمال کر رہا ہے تو اس وقت یہ توہین نہیں بنے گی۔ تو یہ ان مولویوں کا حال ہے۔ تو یہ آپ نے سن لیا، بھی مولوی مبشر حسین کا بہانہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یا پھر لقد نصرکم اللہ ببدر۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں، یہ مولوی مبشر حسین نے جب میں نے اس کو آئینہ دکھایا تو اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھا، اور اس نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس مولوی کو جھوٹا ثابت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بعد میں جو ذلت کا لفظ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے امام نے استعمال کیا ہے وہ اصل میں مشرکین مکہ کے لیے ہے۔ تو یہ اس مولوی کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ تو دونوں میں سے ایک تو جو ضرور جھوٹا ہے، اور حقیقت میں دونوں جھوٹے ہیں۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ سب موجود، اور اس پوسٹ کو آپ ذرا ایک دفعہ خان کا لفظ ہے، ہم نے یہ ایک پوسٹ لگائی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا، اور وہ لفظ میں دہرانا نہیں چاہتا کہ جو ہاں یہ وہ لفظ دہرانا نہیں چاہتا، لیکن وہ اس کے امام نے شعر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور اس کا بڑا مولوی کہہ رہا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر نہ مانے تو صحابہ کے لیے مان لو وہ لفظ۔ تو اگر وہ اتنا توہین والا ہے کہ تم منہ سے ادا نہیں کر رہے تو تم صحابہ کو کیسے وہ لفظ استعمال کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، وہ اس نے بولے تو سنا۔ وہ لفظ سلیم میر نام ہے، جو کہ مائنڈ روسٹر کی آئی ڈی سے بھی آتے ہیں۔ انہوں نے یہ جناب ایک کمنٹ کیا ہے، اور آپ اس کو تفصیل سے کے اوپر اکثر درود عزت بعد ذلت یا بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ لفظ منسوب نہیں کیا اللہ حضرت فاضل بریلوی نے، بلکہ یہ کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے، مشرکین کی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ نے سنا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ذلت کا لفظ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور اس کا یہ مولوی کیا کہتا ہے کہ یہ لفظ صحابہ کرام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ دونوں کے بیان میں تضاد ہے، وہ اس کو جھوٹا کہہ رہا ہے، یہ اس کو جھوٹا کہہ رہا ہے، دونوں مل کے اپنے امام کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اصل میں اس کے امام نے کی ہے گستاخی، اس کو چھپانے کے لیے کوئی کچھ بیان چھوڑ رہا ہے، کوئی کچھ بیان چھوڑ رہا ہے، کوئی اس کو صحابہ کرام کی طرف لے جا رہا ہے، کوئی صحابہ کو معاذ اللہ ذلیل استغفر اللہ کہہ رہا ہے۔ اور اس کی ڈیٹیل نیچے لکھی ہوئی ہے۔ اس لفظ کو با کی زبر کے ساتھ آپ پڑھیں یا با کی پیش کے ساتھ پڑھیں، بعد پڑھیں یا بعد پڑھیں، دونوں کا مفہوم اور ترجمہ ایک ہی ہے۔ ہاں یہ بالکل، یہ جاہل جو ہیں، جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے، ان کو اگر یہ پھکی دیں کہ جناب با کی زبر کے ساتھ اور با کی پیش کے ساتھ دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہوتا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، وہ پھکی چل سکتی ہے۔ لیکن جو تھوڑا سا علم بھی رکھتے ہیں، خود اس کا یہ والا مولوی جو ہے نا، جو اس سے بڑا مولوی ہے، وہ اس کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اگر با کی پیش کے ساتھ ہو پھر نعت ہے، اگر با کی زبر کے ساتھ ہو پھر منقبت ہے، اگر پیش کے ساتھ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اگر زبر کے ساتھ ہو تو صحابہ کرام کے بارے میں ہے۔ ذلت کا لفظ معاذ اللہ استغفر اللہ، تو یہ کہتا ہے کہ پیش ہو زبر ہو ایک ہی بات ہے۔ وہ ایک ہی بات کیسے ہو گیا؟ پیش کے ساتھ عربی کے اندر عام مشہور ہے کہ زیر زبر پیش کے فرق کے ساتھ مفہوم اور معنی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ با کی پیش کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو وہ بود ہے، بود کا مطلب ہے دوری، با کی زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ بعد ہے، بعد کا مطلب ہے زمانے کے لحاظ سے بعد یا مرتبے کے لحاظ سے زیادہ۔ تو ایک ہی کہاں سے ہو گیا؟ صرف اپنے امام کے اس گستاخی کو جو اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کی ہے، چھپانے کے لیے ایسی تعویلیں کرتے ہیں جو کوئی عقل مند بندہ قبول نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ چند الفاظ تو میں نے اس رخ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، توجہ سے دیکھیے گا۔ اب کیا کہیں گے آپ؟ کیا آیا کبھی کوئی دفاع کیا، کوئی اس کا جواب دیا؟ آج تک ریکارڈ مراد
آپ اس کو کھینچ کے جناب دور ہے، اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کی اس کو تو ہم کے اندر توبہ نامہ ہو کہ اللہ پٹا بھی ہوئے پورا کے تو فریب تک ہے یہ بلاغ۔ میں یہاں پہ آخر میں کہ بہرحال اس کے بعد یہ کمپنی کی مشہوری شروع ہو جاتی ہے جو ہمیں دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے حقیقت دیکھ لی کہ لفظ اس نے بعد لکھا ہوا ہے، با کی زبر کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور با کی زبر کے ساتھ لکھ کر جو اس نے جھوٹ بولا، جو بہانہ بنایا، جو تعویل کی، وہ خود اس کے فرقے کے بڑے عالم نے اس کو جھوٹا ثابت کر دیا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ ذلت کا لفظ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کے لیے ہے، اور یہ مبشر حسین بریلوی کہتا ہے کہ وہ صحابہ کے لیے نہیں ہے، وہ مشرکین مکہ کے لیے ہے۔ تو اس تضاد بیانیوں سے اور ان ساری باتوں سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بہانے بازیاں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ مزید ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ امید ہے آپ کو کچھ معلومات ملی ہوں گی۔ اب نئی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔